الحمدللہ وکفى ذی المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثری والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء سیدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ إلى يوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا من علی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم درود پاک تمام احباب الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارے علی علی
ہم ہیں علی کے اور ہمارے علی علی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو اسی آل سنتاں اور آل محبتاں، اور الحمدللہ ساڈی محبت دا مرکز حقیقی اللہ دی ذات ہے۔ اسی حقیقت دے اندر ساریاں محبتاں دے لائق اللہ دی ذات نو سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دی وجہ تو اللہ دیاں نبیاں نال اور پھر نبی پاک دیاں پیاریاں نال پیار کر دیاں۔ میرے تہاڈے کریم آقا سب کہیے صلی اللہ، آپ دا ارشاد گرامی فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اے لوگو اپنے اللہ نال محبت کیتی کرو، کیونکہ اللہ نعمتاں نال تانوں پال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں ساڑھے تے ہیں کہ نہیں؟ لیکن تسی میں آیا بچہ بڑی پیاری منقبت پڑھ رہے اسی، تسی انہیں لگدا جیوں تنگ آئے بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ دنا محبت دنا لیا کرو۔ خدا دی قسم دل دی گہرائی چو جدوں تو سبحان اللہ آکھیں گا نا، اے نہیں کہ قریشی صاحب خوش ہون یا قادری صاحب خوش ہون، اپنے رب دا نام پیار نہ لیا کرو۔ سبحان اللہ دا مانا اللہ پاک ہے، جدوں اے دلو نہ لیو گے ہو سکدا محفل ختم ہون تو پہلے رب تو ہن میں گناہاں تو پاک فرما دے وے۔ اس واسطے بے ذوقی چھوڑو، میں تو ان جگانا قادری صاحب واسطے، پھر قادری صاحب اتنا لمبا سفر کر کے آئیں۔ بہرحال عرض کر رہے ہیں میرے آقا کریم دا ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اے لوگو اپنے اللہ نال پیار کیتا کرو جیڑا رب العالمین توانوں نعمتاں نال خوراک دے رہے آئے۔ میرے بھائی ہر لمحے اللہ دیاں نعمتاں تیرے میرے تے نے، اللہ دی نعمت تے میں بول رہے ہاں، اللہ دی نعمت تے تسی سن رہے ہو، ویکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو۔ خدا دی قسم ہر لمحے رب العالمین دا ذکر کریے تاں بھی رب دیاں نعمتاں دا حق ادا۔ اچھے بول لو، اے ڈھلا جہاں نہیں اچھے بول لو، نہیں ہوندہ۔ لہذا سب نالو پہلے سنو اللہ تعالیٰ دی ذات کریم نال محبت کرنی چاہی دیئے۔ آگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو وَأَحِبُّنِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے نال محبت کرو اللہ دی وجہ تو، کیونکہ میں اللہ دا رسول ہاں، اللہ دا نبی ہاں، بلکہ اللہ دا بھی حبیب ہاں۔ کہ میرے دوستو جیڑا اللہ دا محبوب ہے، اللہ دے پیارے نے، انہاں نال محبت کرنا بھی ساڑھے تے لازم ہے، ضروری ہے۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اگر میرے نال محبت ہے، اگر اللہ نال محبت ہے تو میرے نال محبت کرو، اگر میرے نال محبت ہے تو میری وجہ تو میرے آل بیت نال محبت کرو۔ فرمایا میری وجہ تو کرو۔ دوستو غور فرماؤ، آج ایک بندہ تو انادا میری وجہ تو ہے کم کر، اگر او دی وجہ تو کر دے ہو، کل او تو آڈے اس گل دا بدلہ دے وے گا، آکے گا اس میرے پچھے فلاں تکلیف اٹھائیے، آج میں ادھا اے کم کراں۔ رسول اللہ دی وجہ تو نبی پاک دی آل بیت نال پیار کریے، شاید ادھے صدقے قیامت بھی سرکار ساڑھے نا پیار فرما لیں۔
سارے نے بولے، سارے بولو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، محض کر رہے ہیں اسانو سرکار دیاں پیاریاں نال آل بیت دے نال محبت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ او نبی کریم دے گھر والے نے آل بیت دے اندر ساڑھے نزدیک اسی صرف 4 ذاتاں آل بیت نہ مندے، بلکہ نبی پاک دیاں بیویاں بھی آل بیت نے، بیٹیاں بھی اہل بیت نے، مولا علی حسنین کریمین بھی اہل بیت نے۔ اس واسطے اسی نبی کریم دے سارے ایماندار خاندانوں اہل بیت سمجھ دیاں، اور انہاں سارے نال محبت کرنا لازم سمجھ دیاں، واجب سمجھ دیاں۔ لیکن حضرت علی مرتضیٰ آپ تے دوری محبت دے مستحق نے، کیونکہ میرے دوستو مولا علی ایک منے رسول اللہ دی آل بیت اندر شامل نے، دوجی طرف صحابہ کرام بھی شامل نے۔ گویا حضرت علی نو دوہریاں نسبتاں نے، اسی تے نسبت دی وجہ تو پیار کر دیاں، اساڈا صحابہ نال بھی پیارے، آل بیت نال بھی پیارے، کیونکہ انہاں دوہاں دا تعلق سرکار نال ہے۔ بولو دوہاں دا تعلق۔ اسے واسطے میں کہنا ابو بکر و عمر کو چاہوں یا عثمان و حیدر کو، میرے مخدوم ہیں سب آقا تیرے چاہنے والے۔ جڑے بھی سرکار دے پیارے نے او ساڑے واسطے اکھاں دا تارا نے، دل دا سہارا نے۔ اس واسطے سنی ہندئی ہوئے جیڑا رسول اللہ دی آل نال بھی پیار کرے، بولو اصحاب نال بھی، مجھے بولو آل نال بھی پیار کرے اور اصحاب نال بھی پیار کرے۔ جیڑا ایک منے پیار کردہ دوجے منے نہیں کردہ، میں آکھیا ہونا جیوں چہرے دیاں 2 اکھاں نے، ایک اکھ نہ ہووے بندہ کانا عیب زدہ نظر آندہ ہے، انہیں اگر آل بیت نال پیارے صحابہ نال نہیں، یا صحابہ تے کردہ پر آل بیت دے نا تو جلدہ، او ایمان دا کانا ہے۔ اللہ دی قسمیں بیڑا پار اہل سنت دا ہوئے گا۔ میرے دوست، اس واسطے حضرت علی مرتضیٰ آپ دے نال 2 طرفہ محبت ہونی چاہی دیئے۔ آپ صحابہ کرام اندر بھی شامل نے، آپ اہل بیت اندر بھی شامل نے، اور ساڈا عقیدہ اوہ یہ جیڑا صحابہ کرام دا عقیدہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری یہ بہت بڑے میرے آقا دے جلیل القدر صحابی نے، آپ فرماندے نے اے لوگو ساڑھے نزدیک تے ایک کسوٹی آئی، جیڑا مولا علی نال محبت رکھدا انہوں اسی مومن سمجھ دے آساں، اور جیڑا حضرت علی نال بغض رکھے صحابہ انہوں منافق سمجھ دے آئے۔ بولو کی سمجھ دے آئے؟ گویا جس دل اندر حب علی مرتضیٰ نہیں، حضرت علی دی محبت نہیں، صحابہ بھی انہوں منافق سمجھ دے آئے، اسی بھی انہوں منافق سمجھیں گے۔ لیکن اگر حضرت علی دی محبت ہے، صحابہ دی محبت نہیں، تاں بھی منافقت ہے۔ اساڑے نزدیک دعاں دی محبت ہوئے گی، ایمان کامل ہوئے گا۔ اور حضرت علی مرتضیٰ اسی آپ نال کیوں نہ محبت کریے؟ میرے دوستو، حضرت علی مرتضیٰ نال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی، بلکہ محبت کرن دا حکم فرمایا۔ آپ نو حضرت علی دے نال
اگرچہ غور کرو سرکار نبی نے، مولا علی امتی نے اور آپ دے چھوٹے بھائی نے، لیکن اتنی محبت آئی سیدہ ام عطیہ روایت کر دیا نے ایک مرتبہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگانوں ایک مارکے تے بھیجیا، جاؤ جا کے فلاں اے کام کر کے آؤ۔ جس مار کے اندر سرکار خود شامل ہونا انہوں غزوہ آکھیا جاندہ، جدے اندر حضور خود نہ جان انہوں سریہ آکھیا جاندہ ہے۔ او آپ نے وفد بھیجیا، ام عطیہ روایت کر دیا نے کہ او وفد تے چلا گیا، گویا ایک مارکے تے چلا گیا، مارکے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ او جدو وفد روانہ ہویا بعد وچ حدیث پاک اندر آندہ تنہائی اندر حضور خاص دعا کر رہے سن، کی دعا کر رہے سن؟ اللہم لا تمتنی حتی ارالیا، اے میرے مولا میں موت نہ دیویں جب تک میں بھائی علی نو سلامت نہ ویکھ لیں۔ میرے بھائی اسی دیکھ دیاں مثلاً ایک بچہ کم جاوے، ایمان نہ دسو بچہ جب تک واپس نہ آوے مانو چین آندہ؟ کیوں نہیں؟ وجہ میں شاید پہلے گل بھی دسی ہوئے، میں تقریراں کرداس قبلہ والدہ ماجدہ دی عمر اندر، میں واپس لیٹ آنا، میں جان بھی بوہ کھڑکاؤنا، امی جان بوہ کھولنا۔ میں ایک دن عرض کی تھی آپ جاگ دے رہندے ہو، انہاں بہنہ نہ آکھے کرو یا میرے کسے بھائی نے او دروازہ کھول دین، تے والدہ صاحبہ دا جواب سی جیڑا ہر ماں دا ہوندہ، آدین بیٹا تو جاننا جب تک واپس نہیں آ جاندہ میں نیند آندی ہی نہیں۔ ہر ماں دا دل ہوندہ ہے، ہر ماں دا بچے نالے پیار ہوندہ ہے، جس طرح ماں بچے اگر بچہ باہر ہوئے جب تک واپس نہ آ جاوے مانو چین نہیں ہوندہ۔ اس حدیث پاک دے اندر آیا جدو نبی کریم نے وفد نو روانہ کیتا، بعد چو دعا کر رہے نے اے اللہ جب تک میں بھائی علی نو سلامتی دے نال واپس آنیاں ویکھ نہ لیواں من موت نہ دیویں۔ اگر غور کرو اللہ دے نبی دی زبان جدے تے وہی جاری ہوندی ہے، ایمان نال غور کر رسول اللہ دے دل وچ حضرت علی دا کتنا پیارے عرض کر رہے نے یا اللہ جب تک علی نو میں ویکھ نہ لیواں من موت نہ آوے۔ یہ ہے حضرت علی مرتضیٰ دی حضور دی ذات اور دل دے اندر مقام محبت۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دی محبت نو ضروری کرا دیتا گیا۔ میرے دوستو اسی دعائیں مانگ دیاں، اے تسی سارے لوگ آئے بیٹھے ہو انہا جلسیاں پروگرامچ کیوں آندے ہو، اللہ ساڑی بخشش کر دے وے کل جنت مل جاوے تے جس بخت والے بندے نو جنت بھی ملے تے جنت بھی سرکار دی سنگت بھی ملے ہو کے ڈا بخت والا ہوئے گا۔ ایمان نال اور کرو جنت دیاں بہاراں ہون نبی پاک دی معیت ہوئے سنگت ہوئے کس قدر کرم دا عالم ہوئے گا انہاں لوگاں تے جنہاں نو جنت دے اندر سرکار دی صحبت قرب اور سنگت ملے گی۔ کتنے کتنے بڑے بزرگ دعا مانگ دے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک بہت بڑے سرکار دے شان والے صحابی نے، حضرت عبداللہ بن مسعود حضور دے علماء صحابہ بھی شامل آئے اور انہاں دا مقام بہت بلند سی، انہاں بھی حضور بڑی محبت کر دے آئے، وہ ایک دعا مانگ دے آئے، عرض کر دے آئے یا رب العالمین کل جدو اسی جنت جائیے یا رب العالمین کرم کریں اللہم انی اسألوکا ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت نبیک محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ درجات الجنت جنت الخلد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دعا مانگ دے آئے، یا اللہ کل سن جنت خلد دا اعلیٰ درجہ دیویں پر سرکار دے سنگ وچ عطا کری۔ حضور دی معیت اندر جنت نصیب ہونا یہ بہت بڑی خواہش ہے جیڑی ایمان والے دیئے، لیکن میرے کریم نے دسیا، غور کرو دوستو، آپ نے فرمایا امام حسن و حسین سامنے سن، آپ نے فرمایا من احب ہذین و اباہما و امہما، جیڑا مومن آدمی میرے حسن و حسین نال پیار کرے گا اور حسن و حسین دے ماں باپ نال پیار کرے گا، کان مائی فی درجتی فی الجنہ، اللہ اس تے کرم کرے گا، کل اللہ جنت وچ انہوں میرے درجے وچ جنت عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، اگر گناہگار ہو، سیاہکار ہو، غفلت شیارہ اسی، اللہ دی قسمیں دل و جان دے نال اپنے دل اندر مولا علی دی محبت پیدا کرو، حضور سیدہ خاتون جنت دی محبت پیدا کرو، حسنین کریمین تے حسنین کریمین دے ماں باپ دی سچی محبت لائے کے مرو۔ آمنہ دے لال نے دعا دیتی ہے اور بشارت دیتی ہے کہ ایسا میرا امتی کل جنت وچ میرے درجے وچ میرے نال ہوئے گا۔ اے ہے حب علی دا مقام کہ جس دل دے اندر حضرت علی دی محبت ہوئے، اللہ تعالیٰ دے درجے کتنے قیامت اندر بلند کرے گا کہ سرکار نے خود وعدہ کیتا او میرے نال جنت چو ہوئے گا۔ اس واسطے الحمدللہ اسی آل بیت سب نال محبت کر دیاں اور بالخصوص مولا علی نال محبت کر دیاں، اور کیوں نہ کریے میرے دوستو، حضرت علی المرتضیٰ دی شان ایک حضور دے صحابی نے، انہاں دا نام سعد ابن ابی وقاص، کیا صحابی دا نام کی یہ سعد ابن ابی، یہ سعد ابن ابی وقاص انہاں دا صحابہ وچوں نے جنہاں دا نام لے کے سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی جنتی نے، جنہاں نام لے کے حضور فرمانے جنتی نے، انہاں دا مقام کی ہوئے گا۔ ایک بندہ بڑی میرے نال محبت کرن لگا تے میں ناکھن لگا میں اس تو تیرے ہاتھ چوم رہے ہیں، میں اپنے کناں نال سنے آئے حضور ضیاء الامت نے تین فرمایا سی انور قریشی میری اکھاں دا نور دل دا سرور۔ اگر ایک مرشد ایک مرید دے بارے ایسے جملے بولے اس بندے دی نظر اندر میرے جائے بے قدر بندے دا مقام بڑھ جاوے۔ ایمان نہ دسو انہاں دا صحابہ دی عظمت دا عالم کیے جنہاں آمنہ دے لال نہ لے کے جنتی کہہ رہے نے۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اس طرح دا نہ لے میں عموماً آدھا شیعہ دے بچے نے 12 امامہ دے نا یاد نے، سنیاں نہ دا صحابہ دے نا نہیں ہوندے جنہ دے نا خود آمنہ دے لال نے لینے۔ او کیڑے مقدر والے نے بھری بزمندر حضور نے انہاں دے نال لے کے فرمایا اب طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سیدنا سعید ابن زید، اے دا صحابی نے جنہاں حضور نے فرمایا اے جنتی نے، او جنتی صحابی جد جنتی ہون دا اعلان آمنہ دے لال کر رہے نے۔ سارے اچھے بولو سبحان اللہ۔ ایمان نہ دسو حضرت سعد دا اپنا مقام ہے کہ نہیں، شان ہے کہ نہیں؟ یہی حضرت سعد ابن ابی وقاص نے جنہ دا بہت بڑا درجہ ہے۔ جدو تیرے میرے آقا کریم مدینہ پاک گئے، خطرہ ہے کوئی منافق حضور نو تکلیف نہ دے وے، حضور دے منہ چا نکلیا، آپ نے فرمایا
تو ہاڈے اندر کوئی جرت والا انسان ہوئے جیڑا پہرا دیوے تے میں آرام کر لیواں۔ اس وقت بھرے مجمع چو سعد ابن ابی وقاص بولے آقا آرام کرو پہرا سعد دیوے گا۔ ایو بخت والے حضور دے صحابی نے نہ کیے، بولو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی بھی ہیں، حضور دے پہرے دار بھی ہیں، حضور دے رشتے وچوں دور و ننحال وچوں ماموں بھی لگ دینے، اور اتنے پیارے صحابی نے اے میں کئی مرتبہ دسیا آج تسی تے اسی سارا جہان آدائے میرا ماں باپ مصطفیٰ تے قربان جاوے۔ علماء نے کہا ہے ساری کائنات وچوں صرف سعد ابن ابی وقاص اور بخت والا انسان جنان حضور نے فرمایا اے سعد ارمے فدا کا ابی و امی، او میرے سعد اللہ دے نا تے تیر دشمنہ تے چلائیا میرے ماں باپ تیرے تو قربان جاؤں۔ اگر ایمان سلامتے تے غور کر کے دس جنوں حضور آکھن تیرے تو میرے ماں باپ قربان۔ حضرت سعد بہت بڑے تیر انداز آئے اور آپ نے اپنی تیر اندازی نہ کافران بڑا نقصان پہنچایا، سرکار خود تیر اٹھا کے دے رہے سن، فرمایا ارم یا سعد، اے سعد کافران تے تیر برسا۔ حضرت سعد دا مقام کتنا بلندے، اے گل کر کے نہ میں شان علی دی تمہید بیان کر رہے ہیں۔ اے سعد ابن ابی وقاص جنہاں حضور آدھے نے تیرے تے میرے ماں باپ قربان جامن، اے سعد ابن ابی وقاص آدھے لوگو اگر میرے بارے حضور دا ایک فرمان بھی ہوندہ، او جیڑے مولا علی دے بارے 5 فرمان نے مصطفیٰ دے، ایک حدیث وچ آیا 3 فرمان نے، فرمایا اللہ دی قسمیں من لکھاں کروڑاں دے سرخ اٹھ مل دے میں نے اتنی خوشی نہ ہوندی جتنا ایک فرمان آمنہ دلال میرے بارے چاہدہ جیڑے 3 فرمان مولا علی دے بارے چاکے نے۔ اے حضرت علی دا مقام شان اج دا کوئی شاعر او دی گل ہو رہے اتنے بڑے صحابی دے ارشادات اور حدیث دیاں کتاباں میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کو لو پوچھیا گیا اے سعد ابن ابی وقاص تسی مولا علی دی شان تے رشک کر رہے ہو، حضرت مولا علی دی قسمت تے ناز کر رہے ہو اور مولا علی دیاں شانہ تے ناز کر رہے ہو، او کیڑیاں شانہ نے جنہ تے تسی ناز بھی کر دے ہو اور آد دے ہو اگر میرے بارے ارشاد ہوندہ میں اپنی قسمت تے ناز کردہ۔ فرمایا لوگو انہا چو پہلا اے حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ غزوہ خیبر دے موقع تے آپ نے فرمایا اے لوگو کل جھنڈا میں اس بندے دے ہاتھ وچ دے مانگا جیڑا اللہ رسول نال محبت کردائے اور اللہ رسول او دے نال محبت کردائے، گویا کل جھنڈا اس مقدر دے سکندر نو ملے گا جیڑا محبوب خدا بھی ہے محبوب مصطفیٰ بھی ہے۔ اگر کوئی سعادت والا اعلان ہوئے نا آج عمرے دا ٹکٹ نکل دا ساڑھے بندے رش کر کے جاندے شاید میرا مدینے دا بلاوا آ جاوے، اس ذوق سلامت رہنے چاہی دن اچھا ذوق ایمان نہ دسو سرکار فرمان کل جھنڈا میں اس بندے دے ہاتھ چ دیواں گا جدے دل دا اے عالم ہے کہ او اللہ رسول نال پیار کردہ اور عزت اور شان دا عالم ہے کہ اللہ رسول او دے نال پیار کر دے۔ ایت ایک سند مل جانی حضور دی مور لگ جانی سی اے بندہ محبوب خدا ہے محبوب مصطفیٰ ہے۔ صحابہ کرام راتی دعائیں منگ دے رہے یا اللہ جھنڈا میں ملے جھنڈا میں ملے صبح مہربانی حضور میرے تے کرن فرمان دینے لیکن جدو صبح مجمع لگا سرکار نے اینج نظر دوڑائی بولو حضور نے اے جیڑا اوندے ہو نا جلسے ہیں ہو سکتا کوئی صاحب نظر بندہ ہوئے تو انویکھے تے کال اسے صدقے بخشے جاؤ ہولی آکھی ہے سبحان اللہ۔ اے اللہ دے اپنی مرضی ہے کس چیز تے
ایمان نہ دسو سوڈی گجر والے ہو پنڈ دادن خان والے ہو اگر ایک مرید تے مرشد دی نظر پہ جاوے او تار جاندہ ہے تے جنہ دیاں چہریاں تاڑ تاڑ کے آمنہ دا لال ویکھ رہا انہاں سارے صحابہ دے مقدر دا عالم کی ہوئے گا تائیں ساڑے امام آکھیا جس طرف اٹھ گئی ایک گل سمجھو اس وچ ذکر ہے کہ سرکار دی نظر دز اساڑے حضرت مرشد کریم حضور ضیاء الامت فرمان دے اے شیر اس نیت نہ پڑھیا کرو کدی حضور دی نظر میرے وال بھی ہو جائے بولا جس طرف اٹھ گئی دم میں آ گیا جس طرف اٹھ گئی آ گیا اس نگاہ عنایت پہ کو سلام اس نگاہ برادران اسلام اگر میرے آقا دا دیکھنا کرمے تے ایمان نال دل تے ہاتھ رکھ کے دس او صحابہ کیڑے مقدر والے نے جڑے حضور نو ٹک ٹکی بند کے ویکھ رہے نے انہاں صحابہ دا کے مقام ہے اس واسطے سنیو صحابہ دی عزت بھی کیتی کرو آل بیت دی عزت بھی کیتی کرو حضرت سعد بن ابی وقاص کہندے نے لوگو اسی راتی دعائیں کر دے رہے کل جھنڈا میں نے ملے ہر صحابی سر چاہ کے بیٹھا حضور میں نے ویکھ لین حضور نے مجمع تے نظر پائی فرمایا این علی بن ابی طالب میں نہ علی بن ابی طالب نظر نہیں آ رہا کتھے نے عرض کیتی یا رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مولا علی دیاں اکھاں وچ دردے آپ خیمے وچ لیٹے ہوئے نے فرمایا بلاؤ علی حضرت علی نو سہارا دے کے لے آندہ گیا گویا میرے دوستو بھاگ جاگ گئے مولا علی دے بلائے گئے فرمایا علی کی گلے آقا میریاں اکھاں نو درد ہو رہا فرمایا لیا حضور نے لعاب دہن لگایا لعاب لگان دی دیرے مولا علی کہندے نے انج پتہ لگیا جون درد ہائی کوئی نہ کچھ کہہ دے سبحان اللہ ایہیو پیارا لعاب دانے تیرے میرے کریم دا تائیں میں آدھا نبی نے اپنے جیا ہر لحاظ نال نہ سمجھیا کرو تیرا میرا لعاب تھوک بیماریاں پھیلاوے آمنہ دے لال دا لعاب شفاواں پھیلاوے یہی لعاب پا کے کھاری کنویں وچ پیا اللہ دی قسم مٹھا ہو گیا قطادہ دی اکھ لٹک آئی ایتھے لٹک کے آ گئی ہاتھ وچ اکھ لے کے آقا میری اکھ نکل گئی ہے فرمایا صبر کر اللہ اجر دے وے گا آقا میریاں دو بیمیاں نے میں اللہ دے ناتے اکھ نو زخمی کروایا میں نہ چاندہ میری اکھ ضائع ہوئے سرکار نے کرم کیتا اکھ نو پکڑیا کھنے وچ رکھیا لعاب دہن لگایا حضرت قطادہ کہندے لوگو اللہ دی قسم حیث نالو اے بالا ویکھن لگ پئی ہیو لعاب دانے کھارے کنویں مٹھے بناوے سلمہ بن اقوا صحابی دی پنڈلی ٹوٹ گئی حضور دی بارگاہ چایا کا پنڈلی ٹوٹ گئی ہے جہاد بھی جاری ہے حضور نے لعاب دہن لگایا سلمہ بن اقوا دی پنڈلی ٹھیک ہو گئی پھر جنگ کرن لگ پیا ایہیو لعاب دانے جس نے مولا علی دی اکھنوں شفا بخشیے اے اوہی لعاب دانے جس نے غار سور و صدیق دی ایڑی نو شفا بخشی
انج ویسے میں تے کہندا ہونا آدھا میں اس بندے دا حیا کردا اس بندے نے میرے باپ گھٹی دیتی آئی میں ادھا حیا کردا او تیرا پیو کسی نے گھٹی پاوے ادھا حیا کردا تے جس ابو بکر دے سارے بدن وچ نبی دا لعابے اس ابو بکر دا بھی حیا کیتا کر زبان نہ کھولی کر اس مولا علی دا بھی حیا کیتا کر جدی آنکھ وچ سونے دا لعابے دہن آ گیا تائیں اعلیٰ حضرت کہندے نے جس کے طلبوں کا دو ون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا نبی ہے وہ جان مسیح حضرت سعد ابن ابی وقاص کہندے نے لوگوں مولا علی لے آئے گئے سارا مجمع ویکھ رہا حضور نے لعاب دہن اکھ وچ لگایا حضرت علی دی اکھ ٹھیک ہو گئی حضور نے جھنڈا حضرت علی دے ہاتھ وچ دیتا فرمایا میرا ویر علی جا جھنڈا تو لے لے میرے رب دا وعدہ ہے آج میں فتح دے دیواں گا سعد ابن ابی وقاص کہندے نے مولا علی دی اے شان ویکھ کے میرے دل وچ رشک پیدا ہوندا ہائے کاش ہک مہربانی میرے تے بھی ہوندی انہی فرماندے نے نبی کریم جان لگے غزوہ تبوک تے حضرت علی نے فرمایا میرے بھائی علی تو مدینے وچ رہو نمازاں پڑھامی مدینے وچ نگرانی کری بچے عورتاں انہاں دی نگرانی کری جدو حضور روانہ ہو لگے ویکھیا حضرت علی دی اکھاں وچ آنسو نے فرمایا بھائی علی رو رہے ہیں جی یا رسول اللہ میں نے عورتاں تے بچیاں چھڑ کے جا رہے ہو میں تے مرد میداناں مرد شمشیراں میں صاحب ذوالفقاراں میں نے تو سی جنگ تے نیو لے جا رہے اس گل دا میں افسوس ہے میرے کریم نے بھائی علی نو دلاسا دینے فرمایا یا علیو اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ اے میرے علی بھائی کیا تن اے پسند نہیں تم میرے انہی قریب ہیں جو موسیٰ علیہ السلام دے ہارون علیہ السلام قریب نے جیونا دے بھائی بھی ہیں ویر بھی ہیں انہیں تو مدینے اندر اس وقت میرا نائب و وزیر ہیں اے میرے بھائی علی میں تینے مقام دے کے جا رہے ہیں نال ہی فرمایا کوئی انج نہ سمجھے موسیٰ علیہ السلام بھی نبی آئے ہارون علیہ السلام بھی نبی آئے کیونکہ حضور نو پتا کچھ مارکا شان علی وچ غلو کرے گا حضرت علی دی شان ودھائے گا سمجھے گا اسی سچے محبان علیاں سچے محبان آل بیتاں اللہ دی قسم یاد رکھو ایک روایت اندر آیا سرکار نے فرمایا اے میرے بھائی علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام دی طرح ہے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نال یہودیاں حد درجے دی نفرت کی تھی اور عیسائیاں عیسیٰ علیہ السلام نو ودھا کے غلو کر کے اللہ دا بیٹا من لیا یہ دوئے غلط نے فرمایا علی انہی تیرے بارے بھی دو فرقے ہونگے بلکہ حضرت علی آکھیا کر دے حالا کافیانے مفرطانے میرے بارے دو گروہ برباد ہو جانگے پوچھیا گیا مولا علی کیڑے گروہ فرمایا جیڑا حد درجے میرے نال نفرت کرے گا وہ بھی برباد ہو جائے گا جیڑی اتنی محبت کرے گا میری شان وچ غلو کر کے ودھائے گا وہ بھی برباد ہو جائے گا آباد اہل سنت ہوئے گا جیڑا مولا علی دے شان دا میزان رکھے گا آج اسی کوئی نعت خان شیر غلط پڑے نا اصلاح کریے آدھے نے مولوی صاحب جی چوک دے رہن دن وابی ہو گئے ننان شان علی پسند نہیں سیال شریف قوالی ہو رہی آئی تے ایک نعت خان آکھے علی دا پہلا نمبر
حضور امیر شریعت نائب شیخ الاسلام خواجہ محمد دین سیالوی پیر سیال بولے، آپ فرمایا ساڑھے دربار اتے ساڑھے عقیدے رد کر رہے ہیں، اسی مرید مولا علی دیاں پر پہلا نمبر صدیق دائے۔ بولو پہلا نمبر حضور دی امت اندر پہلا نمبر اچھے بولو کہندہ ہے۔ آج تو آڑے دروازے تو خیر بھی مانگ لے ویندن تو آڑے عقیدن بھی گاڑی کٹ ویندن، وہ اچھا اچھا ملنگ پڑھ دین علی دا پہلا نمبر، تو اسی خوش ہو کے انہاں 100 روپیہ دین دے ہو۔ حب علی الگ کر لے، حضرت علی دی محبت جو غلوف کرنا الگ کر لے، اور حضرت علی خود فرمایا میرے بارے دو فرقے برباد ہو جان گے، ایک میری شان چو غلوف کرن والے، ایک میری شان گھٹان والے، میرے نہ نفرت کرن والے۔ سنی نہ نفرت کر دینے نہ غلوف کر دینے، بلکہ سنی مولا علی خراج تحسین پیش کر دینے۔ اسی آکیا کر دیاں علی امام منستو منم غلام علی، بلکہ سنیاں دے اقبال دا شعر ہے، بانوے آن تاجدار حل عطا۔ علامہ اقبال گالے کر رہے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت مائی فاطمہ الزہرا کئی نسبتاں حاصل نے، کہ آپ رحمت للعالمین دی بیٹی نے، آپ حسنین جنتی جوانہ دے سردار دی ماں نے، اور اس علی دی آپ بیوی نے جنہ دی شان سورت حل عطا قرآن دی آئیے۔ آپ فرمان دینے بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اس شیر دے مقابلے کوئی مائی دا لال حضرت علی دی شان وچ لے آوے، اے سنیے دے اقبال دا شیر ہے۔ انہی اگر وقت ہوندہ میں تو ان بہت بزرگان دے اقوار سناندہ حضرت علی دی شان وچ، لیکن میں ضمن عرض کر رہے ہیں میرے دوستو، حضرت علی دی شان وچ غلوف کرن والے بھی گمراہ نے، اور اپنا نفرت کرنے والے بھی گمراہ نے، اور اللہ دی قسمیں بھیڑا سنیاں دا پار ہوئے گا۔ بولا کہندہ اس واسطے سجے کھبے نہ ہوئے کرو، حضرت علی دے ناؤں تے لوگ گمراہ نہ تو ان کر لین، سارے مولا علی دا نا لین والے سچے نہیں ہوندے۔ بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے، سرکار نے فرمایا اے میرا ویر علی، تو انہیں میرا بھائییں جو موسیٰ علیہ السلام دے ہارون علیہ السلام بھائی نے۔ اور فرمایا تریجہ حضرت علی دے بارج سرکار کریم نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، آپ فرمان دینے حضرت علی دی قسمت اسی رشک کر دیاں ناز کر دیاں، اس تو پتہ چلیا مولا علی دا مقام اتنا بلند و بالا ہے جدتے صحابہ بھی رشک اور ناز کر دینے۔ اور اے ناز او سعد ابن ابی وقاص کر رہے نے جنہ دیاں شانہ میں تو انہوں دیاں بہت شانہ نے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص اے او رسول اللہ دا قابل فخر صحابی ہے جڑا فاتح ایران ہے۔ بولو کون ہے؟ جس نے دنیا دی سپر پاور دے ٹکڑے کیتے، او بادشاہ دا نام عمر بن خطاب، کمانڈر دا نام سعد ابن ابی وقاص ہے۔ ایو شان والے لوگ نے، ایڈیاں شانہ والے بندے کہہ رہے ہیں میں حضرت علی دی قسمت شان تے رشک آندائے۔ اس واسطے میرے دوستو ساڑھے نزدیک حضرت علی دی محبت ایمان دی جانے، اور اسی تے سمجھدیں ساڑھے تے بزرگ آدھے نے کہ ولایت ملے گی تاں جدو دل وچ حب علی موجود ہوئے گی۔ بولا جدو دل وچ حب علی موجود، جدے دل وچ حضرت علی دی محبت نہیں
وہ عبادتاں کرے جتنیاں کرے وہ دے منہ تے مار دیتی ہیں جان گئی. خدا دی قسمیں میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت نے ضیاء القرآن وچ لکھے آئے ایک اللہ دے ولی نو ایک بہت بڑے اللہ دے ولی خواب وچ ملے. انہاں پوچھیا سناؤ کہ گزریے؟ فرمایا میرے تے اللہ تعالی مہربانی کیتی ہے. منکر نکیر میرے کو لائن میں آدن تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے؟ اے ذات دے بارج کے کہنا کہ وہ کہندہ ہے میں چونکہ ساری زندگی علم دین پڑھایا بچیاں نو دین سکھایا میں اپنی داڑھی پکڑ کے آکھیا میں اس داڑھی نے چٹا کیتا ہے انہا سوالان دے جواب بندیاں پڑھانیاں اجے بھی میرے کو لو پوچھ دیو میرا رب کون ہے؟ اللہ دی بارگاہ چو آواز آئی نو چھوڑ دیو اے ساڑا بندہ ہے. اور نال کہندے نے فلاں بن فلاں بندے دے بارے میں تینوں دساں او قبر چو مر کے آیا ہے اللہ نے اس تے ناراضگی کیتی ہے. اور کیوں کیتی ہے؟ انہو کانا یبغض علیہ او بہت بڑا حدیثاں دا عالمہ پر دل وچ بغض علی رکھدا رب نے حدیثاں والا مقام برباد کر دیتا ہے. گویا پتہ چلیا اعلیٰ عبادتاں بھی اگر موجود نے دل وچ حب علی نہیں بیڑا پار نہیں ہوئے گا. پر اے مطلب نہیں صرف علی علی کر کے پار چڑھ جاؤ گے. بیڑا تائیں پار ہوئے گا جدو ایک ہاتھ وچ حب علی دا جھنڈا ہوئے گا ایک ہاتھ وچ حب صدیق دا جھنڈا ہوئے گا. اے دوئے توازن رکھیں گا تاں بیڑا پار ہوئے گا. دعائے اللہ تعالی سانو اہل بیت اعظام اور مولا علی المرتضیٰ دی سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے.